اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی مشکل یا کوئی حاجت درپیش ہو تو مومنین اور مومنات کو چاہیے کہ وہ سرکار وفا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کرنے کی محفل اور حاضری کی نیت کریں، اور حاجت پوری ہو جانے اور مراد پوری ہو جانے پھر جلد سے جلد پاکیزہ محفل منعقد کریں، جس میں ایک مومن یا مومنہ معجزہ کو بیان کرے اور باقی رجوع قلب سے اسے سنیں، اور جہاں جہاں موقع و محل ہو بآواز بلند درود پڑھیں۔ اس کے بعد حسب استطاعت حاضری پر نظر جناب حضرت عباس اس طرح دیں کہ اول و آخر 5 مرتبہ درود، اور درمیان میں سورۃ حمد ایک بار، سورۃ انا انزلنا ایک مرتبہ، اور سورۃ قل واللہ احد 3 مرتبہ پڑھیں، اور یہ کہہ کر کہ بار الہ ہم اس درود اور صورتوں کا ثواب نظر کرتے ہیں روح اور پر فتوح حضرت عباس علیہ السلام کے لیے۔ یہ حاضری اس سقائے سکینہ علمدار لشکر حسینی کے نظر ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ کے مزار اقدس کی طرف رخ کر کے آپ کی زیارت پڑھیں، اور اس کے بعد حاضری مومنین و مومنات میں تقسیم کر دیں۔ ان نظر نیازوں میں جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حسن نیت، خلوص اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس میں ریا نمود پاس بھٹکنے نہ پائے، پاکیزگی اور طہارت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اور جب تک معجزہ جناب غازی عباس بیان ہوتا رہے خاموشی اور پوری توجہ سے سنتے جائیں، اور درمیان میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے توجہ دوسری طرف ہو جائے۔ جناب فاطمہ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ام البنین سے نکاح کیا، جن کے وطن سے قادر مطلق نے آپ کو حضرت عباس جیسا بہادر فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت عباس کے نورانی وجود نے ظلمت قدا کو دنیا میں منور فرمایا تو آپ نہ تو کسی کی گود قبول کرتے تھے اور نہ ہی اپنی مادر گرامی کا دودھ پیتے تھے۔ آپ کے عقائے نامدار امام حسین علیہ السلام نے قدم رنجہ فرمایا تو بڑے تپاک اور اشتیاق سے ان کی گود میں چلے گئے، اور ایسا دل فریب تبسم فرمایا جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی 1000 جانیں فدا ہو گئیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں باہیں امام حسین علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیں اور سینہ پر نور سے لپٹ گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت عباس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گلے سے لپٹا کر زاروں قطار روئے، اور فرمایا کہ عباس میرے حسین کے لشکر کا علمدار ہوگا اور حسین پر میدان کربلا میں فدا ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت عباس کی مبارک شانوں پر نگاہ کی اور اہل بیت کو 2 نشان دکھائے، ایک نشان مشق کا اور دوسرا علم کا تھا۔ یہ سن کر اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ جب حضرت عباس کے چچا حضرت جعفر تیار شہید ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے لمبردار تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحر غم و علم میں ڈوب گئے۔ اسی وقت خداوند عالم نے بذریعہ جبرائیل ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، میں اپنے سر کو زانوئے حزن و علم سے اٹھا لیں، میں نے جعفر کو اس کے کٹے ہوئے شانوں کے صلہ میں 2 پر عطا کر دیے ہیں جن سے وہ بہشت کے ہر مقام پر پرواز کر سکیں گے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ علی بن ابی طالب کے ہاں ام البنین کے وطن سے ایک لڑکا ہوگا جو تیرے بیٹے حسین کے لشکر کا علمبردار ہوگا، وہ میدان کربلا میں حسین پر قربان ہوگا، اس کے بھی دونوں بازو جعفر تیار کی طرح اشکیا کے خنجر ستم سے کٹ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام رودات حضرت علی سے بیان کی اور فرمایا، اے علی، تیرے اس بیٹے کو جعفر سے 1 گنا مشابہت حاصل ہے، لیکن تیرے بیٹے کا مرتبہ جعفر سے بہت عرفہ ہے۔ جب یہ لڑکا تیرے ہاں پیدا ہو تو اسے میری طرف سے پیار کرنا، کیونکہ میں اس وقت رحلت کر چکا ہوں گا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی فرزندی میں لیا۔ یہ سن کر حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ نے ہی میرے دونوں بیٹوں کے نام شبر و شبیر، حسن و حسین رکھے ہیں، اس لیے آپ ہی میرے اس بیٹے کا نام مقرر فرمائیے۔ جبرائیل کا نزول ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے محبوب حق، اس لڑکے کا نام اسد یعنی شیر کے معنوں پر رکھو۔ اگرچہ حضرت عباس بن علی نے نہ تو اپنے دادا حجانہ کے بے تاج بادشاہ حضرت ابو طالب کو دیکھا تھا، نہ قسمت عالم کی معمار سرور انبیاء کا عہد ہی ان کو ملا تھا، لیکن زندہ حقائق اور روشن معارف ان پر ضرور پہنچے۔ زندہ تاریخ ایک حد تک مکان و زمان کا فاصلہ کم کر دیتی ہے۔ حضرت عباس کو 14 سال حضرت امیر المومنین کی تربیت کے ملے۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی ہے، امام حسن کی قیادت کا دور شروع ہوتا ہے۔ 10 سال حضرت عباس امام حسن کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ سن 50 ہجری امام حسن بھی شہید ہو جاتے ہیں اور امام حسین کی قیادت روحانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ سن 60 ہجری تک 10 سال حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے فیض سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ سن 61 ہجری کے آغاز میں جبکہ وہ کربلا میں وفا و شجاعت و غیرت کے ہیرو کی حیثیت سے اپنی لافانی تاریخ کے نقش ابھارتے ہیں، اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عباس کی زندگی کے 34 سال
انہیں ذہنی تکمیل اور عملی و اخلاقی عروج کی اس چوٹی پر پہنچا دیتے ہیں جہاں اگر قومیں صدیوں میں پہنچتیں تو ان کے لیے باعث فخر تھا۔ وہ حضرت عباس علیہ السلام بھی حضرت علی کے فرزند تھے، مگر غلام حسین بن علی کہلاتے رہے، جہاں امام کا پسینہ گرتا اپنا خون بہانا منتہائی مقصد سمجھتے تھے۔ وفا میں جناب عباس صلی اللہ علیہ السلام اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ کنارہ آب خالی ہو گیا تھا، کئی میل تک ابن سعد کے بھگوڑوں سے میدان خالی رہا، مشق پانی سے بھر لی، ہونٹ خشک رہے، گلا سوکھا تھا، مگر شجر و وفا تر و تازہ تھا۔ پانی نہیں پیا، باوجود کہ پینے پر قدرت تھی۔ کیوں وفا کے خلاف تصور کیا کہ آقا اور آقا زادیاں پیاس سے بیتاب ہوں اور غلام پانی پیے؟ وفا کی مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کو اپنے ساتھیوں پر ناز تھا، سب وفادار تھے۔ جناب زینب علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شجاعت پر پورا بھروسہ تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں قید کا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا۔ فوج شام کی جرأت ہی نہ تھی کہ خیموں کی طرف رخ کر سکے۔ خود امام مظلوم پر زندگی میں آنچ نہ آنے دی۔ جناب عباس کی آواز سہمے ہوئے دلوں کو تسکین دیتی اور قمر بن ہاشم کی شکل آنکھوں کو جلا اور بے چین طبیعت کو چین بخشتی۔ حسینی اطفال اور ہاشمی مستورات جناب عباس کو حصار تصور کرتے تھے۔ آہنی ہتھیاروں کی جھنکار، بلند نیزوں کی انا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جہاں اہل حرم کو ڈرانے کا کام کرتی، وہاں جناب عباس کا ایک جملہ گھبرائے ہوئے دلوں پر دست تسلی کا کام دیتا۔ مرجھائے ہوئے دل سکون پا جاتے۔ عالم ضعیفی میں بھی حسین اپنے آپ کو ضعیف نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ بھائی زور کمر مضبوط کیے ہوئے تھا۔ علی کا لال حسین کے دل کا غنچہ مرجھانے نہ دیتا۔ ابو تراب کا لخت جگر جناب فاطمہ کے نور العین کا حالہ کیے رہتا۔ وہ جناب عباس کی حسرت دل میں رہی اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ارمان نہ نکل سکا، مگر لاش پر امام مظلوم نے یہ جملہ کہہ کر کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، یہ ثابت کر دیا کہ صرف جناب عباس کی زندگی کو اپنا سہارا سمجھتے تھے۔ روز عاشور جب قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا تو ان الفاظ میں مولا میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، اجازت جنگ مانگی، خرد سال بچوں کی پیاس، جناب سکینہ کی العطش کی صدا، آقا زادیوں کے بہتے ہوئے آنسو جناب عباس کی غیرت کو للکار رہے تھے، اور اذان جہاد نے نہ ملنے سے مایوسی تھی۔ ایسے غیور بہادر کے لیے زندگی صبر کے کڑوے پیالے تھے۔ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نہ معلوم کس دل سے اور کس قدر طبیعت پر دباؤ ڈال کر اور کس قدر صبر کی چٹان جوشیلے قلب پر رکھ کر کہا ہوگا، مولا مجھے لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام مظلوم نے آہ بھری اور جناب عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے قوت بازو، میری فوج کے سپہ سالار، زینب کے پردے کے محافظ، کس طرح اجازت دوں؟ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ غرض ناچار و مجبور ہو کر مولا نے لڑنے کی نہیں بلکہ پانی لانے کی اجازت دی کہ اچھا جاؤ، پیاسوں کی پیاس بجھاؤ۔ جناب سکینہ کی مشق لی اور سقائے سکینہ دریا سے پانی لانے کے لیے روانہ ہو۔ پانی لیا، خود نہ پیا، گھوڑے کی ایڑ لگائی، چاروں طرف سے حملہ آور اور تمام فوج کا مقابلہ صرف سقائے سکینہ سے اگر لڑنے کی اجازت ہوتی تو مشق رکھ دیتے، مقابلہ کرتے۔ جس طرح فرات کا کنارہ خالی ہو گیا تھا، میدان خالی کرنا دشوار نہ تھا، مگر اجازت پانی لانے کی تھی، لڑنے کی نہیں تھی۔ حسرت دل میں رہی، ارمان پہلو میں کروٹے لیتا رہا۔ بازو کٹ گئے، مشقیں چھت گئی، پانی بہہ گیا۔ ہاں، امام حسین کو صرف اتنا کہا کہ آقا میری لاش خیمہ میں نہ لے جانا، اور بابا علی، مرتضیٰ اور چچا جعفر تیار سے جا ملے۔ ایک شخص ہر روز 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ پر بغرض زیارت جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے خواب میں جناب فاطمہ علیہ السلام ملی۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا، یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کیا قصور ہوا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ارشاد ہوا، تم میرے فرزند عباس کی زیارت کو کیوں نہیں جاتی؟ ایک شہر کا دستور تھا کہ وہ حرم کے دنوں میں شبیہیں بنا کر عزاداری کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک نوجوان کو حضرت عباس کو شبیہ بنایا، جو ناسبی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر کہا کہ تجھے حضرت عباس کا فدائی تب جانوں کہ تم مجھے اپنے بازو کاٹ لینے دے۔ بیٹا راضی ہو گیا اور باپ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کی زوجہ کو خبر ہوئی تو اپنے خاوند کو لعن طعن شروع کی۔ اس سنگ دل خاوند نے اپنی زوجہ کی زبان کاٹ دی اور پھر اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اس کی گود میں رکھا اور ماں بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک امام باڑہ میں گئے اور جہاں تعزیہ میں بھی رکھا ہوا تھا، دونوں ممبر کے آگے سر جھکا کر روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ چند بیویاں امام باڑہ میں داخل ہوئیں، جن کے لباس عظمت و جلال ٹپکتا تھا۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے اس مومنہ کی زبان پر اپنا لعب دہن لگایا اور اس کی زبان درست ہو گئی۔ پھر حضرت عباس کی دعا سے اس کے بیٹے کے کٹے ہوئے بازو درست ہو گئے۔ پھر جب اس نوجوان نے حضرت عباس کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے دونوں بازو قطع شدہ ہیں اور تا قیامت اسی طرح رہیں گے۔ روداد بیشر کے حضور پیش ہو کر اپنے شیعوں کو بہشت میں لے جاؤں گا۔
ممبئی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا، اس کا لڑکا سخت بیمار ہو گیا۔ حکموں ڈاکٹروں نے بہت علاج کیے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی۔ آخر سوداگر چاروں طرف سے نا امید ہو کر بیٹھ گیا، ہر وقت رنج و غم میں ڈوبا رہتا کہ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تو اپنے لڑکے کو لے کر کربلا جا اور حضرت عباس کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر دعا مانگ، بفضل تعالیٰ تیرا فرزند درست ہو جائے گا۔ اس نے اسی دن سے سفر عراق کے لیے تیاری شروع کر دی، اور تیاری مکمل ہونے پر عازم کربلا ہو گیا۔ روضہ مبارک حضرت عباس پر پہنچ کر اس نے اپنے لڑکے کو زری حضرت عباس سے باندھ دیا اور خود خلوص دل سے دعا میں مشغول ہو گیا۔ روتے روتے اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن مبارک میں دربار منعقد ہوا ہے اور حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ حضرت عباس تمام حاجت مندوں کی درخواستیں آپ کے سامنے پیش کرتے جاتے ہیں اور آپ پر ہر درخواست پر دستخط فرماتے جاتے ہیں۔ جب اس کی درخواست پیش ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ درخواست نکال لو، کیونکہ یہ بہت دیر سے حاضر ہوا ہے۔ حضرت عباس نے عرض کی، بابا جان، میرے دروازے پر آپ نے باب الحوائج یعنی حاجتوں کا گھر لکھا ہوا ہے، اگر لوگوں کی حاجتیں پوری نہ ہوئیں تو یہاں کون آئے گا؟ یا آپ باب الحوائج کو مٹا دیجئے یا اس درخواست پر بھی دستخط فرمائیے۔ وہ سوداگر کہتا ہے کہ اس بات پر مولا مشکل کشا نے میری درخواست پر بھی دستخط فرما دی۔ میں فوراً چونکا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرا لڑکا بالکل تندرست کھڑا ہے۔ ہم دونوں نے سری مبارک کے طواف کیے، بوسے لیے اور خوشی خوشی اپنے وطن کو واپس آئے۔ یا بار الہ، جس طرح تو نے اس سوداگر کی مراد پوری کی